ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، ہم بہت اچھے ہیں لیکن پھر بھی دکھ کیوں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ آپ کو کیسے یقین ہو چکا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں؟ اچھے لوگ تو ایسے دعویٰ نہیں کرتے۔ یقیناً آپ اچھے ہوں گے، مجھے آپ کے اچھے ہونے پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود کو اچھا سمجھتے ہیں؟ خود کو گناہگار سمجھنا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ میں ابھی اچھا نہیں ہوں، مجھے اچھا بننا ہے۔ جو انسان ہمیشہ اچھا بننے کی محنت میں لگا رہتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو بہر صورت یہ تو ایک ضمنی تھی۔ ہم اچھے ہیں تو پھر دکھ کیوں ہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اچھے لوگوں پہ دکھ نہیں آتے؟ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ انبیاء سے بھی اچھے ہیں، اولیاء سے بھی اچھے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ حضرت علی سے بھی اچھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتائیں آپ حضرت یاسر سے بھی اچھے ہیں، حضرت ایوب سے بھی اچھے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ جو انسان اچھا ہو وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کا حادثہ نہیں ہوتا، اس کا پیارا فوت نہیں ہوتا، اس پہ بیماری نہیں آتی؟ اچھوں کو تو اللہ زیادہ آزماتے ہیں۔ انسان جتنا اچھا ہوتا ہے، با اخلاق، عبادت گزار، نیک ہوتا ہے، تو یہ دکھ ہی اللہ کی محبت کا ایک رنگ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اچھائی میں محنت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے دکھ۔ اللہ اپنے پیاروں کو دکھ دے کر آزماتے ہیں، ان کے ایمان میں پختگی آتی ہے اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دکھ، بیماری، تکلیف سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ بیمار بندہ، دکھی بندہ، پریشان بندہ، ستایا ہوا بندہ جب اللہ کے فیصلے پہ دل سے خوش ہوتا ہے، بغیر حساب کے اجر ملتا ہے، پھر جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض مرد حضرات اور بعض معزز خواتین جو یہ ذہن بنائے ہوئے ہیں نا کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پردہ کرتے ہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم بہت دیندار ہیں، لہٰذا ہم پر دکھ کیوں؟ تو پیارے بھائیو، یہ دکھ زندگی کا حصہ ہے۔ نیکی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کو آپ نے اللہ کو پابند کر دیا ہے کہ اب کوئی معاملہ آپ کے مزاج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی ہے ہی دارالابتلاء، تو پھر دکھ کیوں نہ ہو؟ دنیا ہے ہی دارالفتن، پھر ازمائش کیوں نہ ہو؟ بس آپ نے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے، گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، اور آپ نے اللہ سے بے وفائی نہیں کرنی۔ اللہ کا در چھوڑ کے کسی در پہ نہیں جانا۔ پیر، فقیر، بابے، ملنگ، دربار، مزار، ہر ہستی بستی کی عزت کرو، لیکن غم ٹالنے والا اللہ ہے۔ دکھ آتے بھی اللہ کے حکم اور اذن سے ہیں، جاتے بھی اللہ کے اذن اور حکم سے ہیں۔ اللہ سے چمٹے اور دکھ دور کرنے کے لیے جو اذکار ہیں رسول پاک علیہ السلام کے، وہ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کل لا الہ الا انت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا بننے کی توفیق دے۔ دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ دکھوں سے بچائے، مصائب سے بچائے، پریشانی سے بچائے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں تو دکھ نہ آئے، یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحان رب